الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 آج 28 ہے 28 نومبر بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 10 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ قیامت کی شدت کیا ہوگی۔ اس دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے لختے جگر کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو دیکھے گا کہ سارے لوگ نشے میں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشہ حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، مگر وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے سخت عذاب کا وہ اثر ہوگا، سخت عذاب کا۔ صاحب ظاہر ہے اس سے انبیاء مستثنیٰ ہوں گے، صحابہ اہل بیت اولیاء، ان پر یہ اثر اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ وہاں بھی محفوظ ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اب یہ آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں فی اللہ بغیر علم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، مگر بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ دین کے مسئلے میں بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے عقائد صفات کے بارے میں بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پر گفتگو کرنا، یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ پر اتنے جنہوں چھیڑ کے ویکھو وہی مفتی اعظم ہے، اٹ پٹو تھلو ماشاءاللہ علامہ صاحب نکل آتے نے، کوئی بندہ چپ بیٹھتا ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں آدمیوں میں بیٹھا ہوں اور ایک بندہ آیا مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بتانا ہے، اور ساتھ والا بتا کے فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ بھائی تو کب سے علامہ صاحب ہو گئے؟ اس نے سوال تو مولوی صاحب سے کیا ہے، مولانا صاحب سے کیا ہے، اور وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں، اور وہ نال والا 10 بھی دینا ہے جی یہ پھر انج ہونا چاہیے ہے، چلو گالی ختم۔ تو یہ اللہ مذمت فرما رہا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ علم نہیں ہے خاموش ہو جاؤ۔ کو جی علماء سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر یعنی اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ پر یہ منتا ہی کون ہے کہ ساڑھے کوئی علم نہیں ہے؟ پا نہ پڑی تو کہر نہ پڑی، سارے علم والے ہیں بھائی۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ المرید والمارد العالی، المرید والمارد العانی، یعنی سرکش۔ مرید کہتے ہیں جمے ہوئے کو، جو سرکش ہو، ہل سکتا یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے، شیطان کی یہ شرارتیں ختم نہیں ہونی ہے۔ تو یہ پیروی کر رہے ہیں اس سرکش شیطان کی جو بغیر علم کے آ کر بیسے چھیڑ لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بیماری بن گئی ہے۔ اور جو غیر مقلد اہل حدیث طبقہ ہے، اتھے جنہ ان پڑھے اوڈا ہی بڑا شیخ الاسلام ہے، چونکہ وہ داڑھی بڑی رکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہوں ساڑھے نال بڑا علامہ، او ایک علامہ احسان الہی نہیں ظہیر نہیں ہوتے، سارے علامہ احسان الہی نہیں، جنہوں چھیڑ کے دیکھ لو، اور پھر جب بات پوچھ لو تو آگے پیچھے کا پتہ۔ اب یہ آیت نضر بن حارث ایک بے ایمان تھا جو غزوہ بدر میں بعد میں قتل ہو گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ اب صاحب ظاہر ہے حضور تو وہی والے ہیں اور وہ جاہل تھا، یہ شان نزول تو یہ ہے۔ کتب علیہ، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ انہ من تولاہ،
جو اس کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اور دکھائے گا اسے اور راہ دکھائے گا راستہ دکھائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جو تیرا دوست بنے گا تو تو بھی جہنم میں وہ بھی یہ لکھ دیا گیا ہے یا اس کا یوں معنی لے لے کہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو یاری شیطان سے لگائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا کہیں اور جا سکتا لہذا یاری سوچ سمجھ کے لگاؤ بھائی یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں دوبارہ زندہ ہونے میں تو فإنا خلقناکم من تراب تو ذرا اس امر میں غور تو کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اب مر کے کہاں جانا ہے نہیں تسی تے ناشتہ کریں گھر گھر ہی جانا ہے بولو تو صحیح مر کے کدھر جانا ہے بھائی مٹی میں تو اللہ فرما رہا ہے جب میں نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کر دیا ہے تو اب دوبارہ اس مٹی سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا یہ تمہیں کیوں شک پڑ رہا ہے یا ایھا الناس لوگو یہ ساری انسانیت کو خطاب ہے ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب کہ اس کے اگر تمہیں کوئی شک ہے قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے میں تو اس معاملے میں غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ثم من نطفۃ پھر نطفے سے اصل تو انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے مٹی سے کیونکہ بابا آدم علیہ یار سارے بولیا کرو کی کرتے ہیں میں پھلیاں وڑ دے ہو چار بندے بول لیندے ہو باقی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا فرمایا مٹی سے تو جس کا باپ مٹی والا ساری اولاد بھی مگر ایک آگے پروسیس ہے تخلیق کا وہ کیا ہے من نطفۃ پانی کا ایک قطرہ سورۃ الدہر کی جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس کی پہلی آیت ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اے انسان ہم نے تجھے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا اس سے پہلے کہیں تیرا کوئی ذکر ہے تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا امشاجن عورت اور مرد کے ملن کو امشاج کہتے ہیں اس سے ایک پانی کا قطرہ نکلا ہے اب دیکھیے نا کانٹینیوٹلی تو عورتیں تو بندہ سرپرائز ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے پانی کے قطرے کو تو ٹچ کوئی نہیں کرتا اس پانی کے قطرے کی حیثیت کوئی نہیں بڑا ڈی ویلی اور ڈی گریڈ قطرہ ہے اس کا بھی تو نے اتنا بڑا ذکر کر دیا تو اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے پوری کائنات کو چیلنج دیا ہے کہ پانی کے قطرے سے تصویر کوئی نہیں بنا سکتا پانی کے قطرے سے لکیر کوئی نہیں بنا سکتا پانی کے قطرے سے نقشہ اور عمارت کوئی نہیں بنا سکتا پر میری قدرت پہ غور کر انسان میں نے پانی کے قطرے سے تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک خوبصورت وجود بنا کے تجھے عطا فرما دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو من نطفۃ تو غور کرنا اپنے اندر تجھے بات سمجھ آ جائے گی ایک صحابی ہے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی آپ سمجھا دیں نمبر ایک یہ بات سمجھائیں کہ قیامت والے دن ساری انسانیت آدم سے لے کر آخر تک والے ایک اللہ کو دیکھے گی کیسے تو رش بڑا ہوگا نا ایک صحابی نے تو جنت میں سوال کیا کہ جنت کے اندر اللہ کو کیسے دیکھیں گے اللہ ایک ہے جنتی بہت زیادہ ہوں گے اور ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن کے بارے میں سوال کر دیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی چاند اور سورج کو تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ایک ایک ہی ہے نا ساری انسانیت دیکھتی ہے کہا جی دیکھتے ہیں فرمایا اللہ کا دیدار اس سے بھی آسان ہو جائے گا اس نے کہا جی دوسری بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین بالکل جب فصل کٹ جاتی ہے
تو خالی ہو جاتی ہے. کیوں بھی ذمہ دار ہو, ایک باری تو میدان بڑھ جاتی ہے نا. فرمایا پھر جب تم آتے ہو تو کھیت لہلا رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی بالکل. فرمایا اسی طرح ہی ہے, اللہ ایک پود مارتا ہے دوسری لے آتا ہے. پھر قیامت والے دن جس طرح اللہ کھیتی کو زندہ کر کے فصل نکالتا ہے, اس طرح قبریں کھول کے اللہ سب کو نکال کے کھڑا کر لے گا. یہ حضور پاک نے اس کو مثال دی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, آیت کا ترجمہ پورا کروں پہلے, کہ تم غور کرو, میں نے تمہیں مٹی سے بنایا, من نطفۃ, پھر نطفے سے, ثم من علقۃ, پھر خون کے لوتھڑے سے. علقہ کہتے ہیں خون کے, یہ ماں کے پیٹ کے اندر کا پراسز ہے. آج یہودی ڈاکٹر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا, عیسائی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا, مسلمان کا تو ویسے ہی ایمان ہے. تو جب یہ اندر کی مشینیں نہیں آئی تھی, اللہ تب کی بات بتا رہا ہے. یہ ہے قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی نشانی, یہ ہے مذہب اسلام کے سچے ہونے کی نشانی, کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانی بتا رہا ہے. من علقۃ, پھر خون کے لوتھڑے سے, ثم من مدغۃ, پھر گوشت کے ٹکڑے سے, اور مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم, اور بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے, وغیر مخلقۃ, اور بعض کی تخلیق نامکمل ہوتی ہے, بعض کی مکمل ہوتی ہے. میں آگے حدیث سناتا ہوں. لنبین لکم, تاکہ ظاہر فرما دے تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال. یہ سب اس کی قدرت سے ہوتا ہے. وَنُفَرِّقُ فِي الْأَرْحَامِ, ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں, مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ, تمہاری ماؤں کی رحموں میں قرار بخشتے ہیں جسے چاہتے ہیں, ایک مقررہ میعاد تک. 7 ماہ بھی ہو سکتا ہے وہ مقررہ میعاد, 8 ماہ بھی, 9 ماہ بھی, اور علماء نے لکھا ہے کہ 2 سال تک بھی حمل رہ سکتا ہے. امام مالک تو 4 سال تک کے بھی قائل ہیں. یہ اندر کے پراسس ہے. تو ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر. پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم, اور پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کے شباب کو, اپنی جوانی کی شدت کو. پھر یہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ابے کو بھی ابا سمجھتا, پھر یہ نہ ماں سے ڈرتا ہے نہ ابے سے ڈرتا ہے, پھر کہ ماں ابا اس سے ڈرتے ہیں. اجی منڈا اور جوان ہو گیا ہے. حضور پاک نے فرمایا قیامت تو نیڑے آ جانی ہے جدو ماں پیو مالک جمن لگ پین, اولاد مالک بن جائے اور ماں پیو گھر میں نوکروں والی حیثیت پہ آ جائے. اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں جوان بناتا ہوں. وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ, اور تم میں سے کچھ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں, جوانی سے بھائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں, اور ماں کی گود میں بھی فوت ہے, اور ماں کے پیٹ میں بھی فوت ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک. نکمی عمر کیا ہے؟ 99 تو اگے بولو. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد. یعنی جب وہ عمر ہو جاتی ہے تو انہوں صبح دسو تے شامی یاد نہیں رہندا, بس انہوں یہ یاد رہندا بھی آ بیوی میری ہے, یہ ان کی مہربانی ہے بابے دی, ایویں ہر کسی تے قبضہ نہیں کرتا, یہ یاد رہ جاتا ہے, اللہ کا فضل ہے. باقی انہوں کوئی شے یاد ہے لینا دینا بھی. اج کل دے جڑے 2023 والے بابے نے نا, لینا تے بھولدے نہیں. راتی سون, ہاں جی راتی سون لگیا کہہ کے سوندے نے, اینے لینے نے اودے کولوں تے دینا او کی کریے یاد ہی نہیں رہا, بلے او تیرے حافظے دے. بہرحال اللہ کہتا ہے پھر بعد کو ہم نکمی عمر تک لے جاتے ہیں. اور وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, اللہ کہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہوئی ہے, اور پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور چھو لیتی ہے اور اگاتی اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو. اور یہ رنگینیاں
اس بات کی دلیل ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ حق ہے۔ بولو جی، اللہ حق ہے۔ اب یہاں جو یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں پانی کا قطرہ ٹھہرتا ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق سے پڑھ رہا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق المصدوق نے بیان فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر شخص پیدائش کے وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے۔ وہ پانی کا قطرہ 40 دن قطرہ ہی رہتا ہے۔ بولو کیا رہتا ہے جی؟ قطرہ۔ اور آگے سرکار نے فرمایا ثم یکون فی ذلک علقۃ، پھر اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ مانا خون کا لوتھڑا۔ اور آگے سنیے، سرکار نے فرمایا مثل ذلک، یہ بھی 40 دن پھر خون کا لوتھڑا ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا ثم مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے۔ اور مضغہ کہتے ہیں گوشت کے لوتھڑے کو۔ بولیے گوشت کے، یہ بھی 40 دن بعد ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر 40 دن کے بعد فرشتہ آ کر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اور وَيَوْمَ 4 کلمات یکتب، اور فرمایا کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ تکوینی معاملہ ہے، تکوینی سمجھتے ہو؟ میں ابھی تکوینی سمجھاتا ہوں، پہلے حدیث پوری کر لوں۔ 4 چیزیں، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات یکتب، 4 باتیں اس کے بارے میں لکھ دیا۔ رزقہ، کتنا کھانا ہے۔ تو بے ایمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کھانا ہے وہ تو لکھا گیا ہے، اور جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، کیونکہ لکھن والی پیپل پارٹی تھوڑی ہے، رب دی ذات ہے نا، ساڑی حکومت تھوڑی ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ملے گا نہیں ملے گا؟ تو یار پھر بے ایمانی کیوں، پھر جھوٹ کیوں؟ اور عجیب بات ہے کہ ٹماٹر سے لے کر سبزی تک، اور یہاں نیچے جناب جوتی سے لے کر کپڑے تک، سارے ہی ظالم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا بولتا ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے، بولتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں سارا سسٹم لکھ دیا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تو کر، نہیں تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا پرندوں جتنا اللہ پر بھروسہ ہو جائے، کہ پرندہ صبح نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو اپنا بھی بھر لیتا ہے، بچوں کا بھی چونچ میں لے آتا ہے، پر پرندے نال بھی ڈگے ہوئے ہیں نا سیدھے۔ کسی پرندے کی بھی دکان دیکھی ہے؟ وہ بولتے نہیں ہو؟ کوئی کبوتر ویکھیا ہوئے وابٹا چ لگیا ہوئے؟ رانا صاحب ناراض نہیں ہونا۔ کوئی ویکھیا ہوئے کہ جڑا باز ہے انہیں کوئی کپڑے کی دکان کھولی ہوئے؟ ہاں جی رانا صاحب انہیں کوئی راجپوت جیولر کھولے ہوئے؟ نہیں ہے بھائی، پر اللہ کہتا ہے کہ پتھر میں جو بند کیڑا ہے کبھی اس کی روزی کا بھی میں نے ناغہ نہیں ہونے دیا۔ 12واں سپارہ پڑھو نا یار، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو کچھ زمین پر ہے یا زمین کے نیچے یا اوپر ہے، سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ کہ محمد دی امت دی روزیوں دے ذمہ کوئی نہیں ہے۔ اے جناب اوٹ پٹانگ تو بعد ہی نہیں آنڈ ہے، اے روزانہ دن میں 10 واری بے ایمانی دے طریقے سوچن ڈے نے، اللہ تے بھروسہ رکھن نو تیار ہے۔ تو پہلی بات رزق ہو، اور دوسری بات اجل ہو، کتنی زندگی گزارنی ہے لکھ دی گئی ہے، اور اب کوئی چیز وقت سے پہلے مار سکتی نہیں، اور جب آ جائے تو بچا سکتی نہیں۔ کراچی میں 7ویں منزل پر بلڈنگ پہ کام ہو رہا تھا، مزدور نیچے گرا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پیدل چل کے گیا، انہوں نے کہا یار تو بڑا بچہ ہے مٹھائی کھلا، اور جب مٹھائی لینے جا رہے ہیں تو سڑک کراس کرتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ گیا، جب نہیں تھی آئی
تو 7ویں منزل سے گرنا مار نہ سکا، اور جب آئی تھی تو سڑک بھی پار نہ کر سکا۔ تو اللہ کے ہاتھ میں اور لکھا ہوا ہے۔ ایسے ڈرتے ہیں ایسے، اور پھر جڈا بڈھا ہوتا جانا، وڈا بزدل ہوتا جانا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یاد رکھو ہم زندگی کی حفاظت نہیں کر رہے، موت ہماری نگرانی کر رہی ہے کہ یہ میرا شکار ہے، پہلے کہیں نہ مر جائے۔ موت ہماری حفاظت کر رہی ہے، زندگی تو ہماری جانی جانی ہے۔ آپ کے پاکستان کا شہر جو کراچی ہے، میں وہاں گیا، وہاں اب بھی ہے جمعہ خان میڈیسن کمپنی۔ اس کا جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہیوی کوالیفائڈ سرجن ڈاکٹر تھا محمد جمعہ خان، اس کا وہ بہت اچھا ہاسپٹل تھا۔ باہر ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا، 14-15 سال کی عمر تھی، کسی راہگیر نے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل تک پہنچایا، ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر کے اس ڈاکٹر سے کہا کہ وہ بچہ ہے بہت زخمی ہے، آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے میری فیس دو، اور وہ کافی ساری تھی اس دور کی۔ اب اس وقت وہ گاڑی والے کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج بھی ڈاکٹر پہلے لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اسی گجرانوالہ میں میری بچی میرے ہاتھوں میں تھی 6-7 سال کی، بلکہ 4-5 سال کی، اور اس کو بخار تھا بڑا شدید، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی خطرہ ہے، اور ویسے ہی جلدی میں 500 روپیہ میرے پاس کم تھا، تو پونا گھنٹہ وہ میں ترلے کر رہا ہوں کہ یار اب میں کہاں 20 کلومیٹر جاؤں اور 500 لے کے آؤں، تم اس کو داخل کرو۔ کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، نہ کوئی درس سنے، میں چیخیں مار رہا ہوں کہ میری بچی کی جان خطرے میں ہے۔ تو ایک پاس ہی کوئی ساتھی کھڑا تھا، اس نے 500 نکال کے ڈاکٹر سے کہا کچھ تو شرم کرو، وہ بچی ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، باپ اس کا چیخیں مار رہا ہے اور تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو پھر یہ اٹھے اور وغیرہ وغیرہ، میری بچی فوت ہو گئی۔ اس کا صدمہ مرتے دم تک نہیں میں بھول سکوں گا۔ یقیناً وہ اپنے وقت پہ مری ہے، اس کی لکھی اتنی ہوئی تھی، مگر یہ رویہ تو یاد رہے گا نا کہ ان میں انسانیت کتنی ہے۔ اور ان ڈاکٹروں کی پوچھ پر پاؤں آ جائے نا، تو آج بھی یہ ظالم ہسپتال میں وہ مریضوں کو چھوڑ کر احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ مریضوں سے تعلق ان کا دل کا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، جیب کا۔ ان کی کوئی انسانیت کا تعلق نہیں ہے کسی مریض سے، صرف کھانے پینے کمانے کچن کیبنٹ کا تعلق ہے۔ خیر، وہ اس نے کہا میری پہلے فیس دو، تو راہگیر نے کہا کہ آپ یہ میری گاڑی کی چابی رکھ لیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں، آپ کی فیس کوئی نہ آیا تو میں دے جاؤں گا اور اپنی گاڑی لے جاؤں گا، پر اس کو دیکھیں وہ زخمی کافی ہے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ ڈاکٹر صاحب اٹھے اور وہاں پہنچے، اور تو وہ لڑکا مر چکا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب لیٹ پہنچے، پر جب اس لڑکے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ مرنے والا اسی ڈاکٹر کا سکا بیٹا تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی، جس کے لیے یہ کمائی کر رہا تھا وہی تھا وہ، اور وہ مر گیا بچہ۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر پاگل ہو گئے، غم میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اس لیے ہم اس قرآن کے ذریعے سے پورے انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، جج بنو، پولیس بنو، جو بھی بنو، پر خدا کے لیے پہلے انسان اور مسلمان بن جاؤ۔ اگر انسانیت نہیں ہے، مسلمانیت نہیں ہے، تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہے، بلکہ ہم جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ وَأَجَلُهُ دوسری چیز زندگی، اور تیسری وَعَمَلُهُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، عمل کون سے کرے گا، بدبختی والے یا خوش قسمتی والے، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تو کیا اللہ نے لکھ دیا اس وجہ سے کر رہے ہیں، یا ہم نے کرنا یہ تھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے؟ کرنا ہم نے یہ تھا۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ راستہ نبی کریم والا ہے، یہ شیطان والا ہے، پر چونکہ ہم نے چلنا ہی شیطان والا تھا۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ مسجد کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، عبادت کے لیے۔ بولو کس لیے؟ تو جیڑا لیٹرینوں پیشاب کر کے ٹر جائے، جیڑا اس دروازے چ پوڑے تے اتھوں نکل جائے، انہیں مسجد نو کی سمجھے ہے؟ تو اللہ کو پتا تھا یہ ایسا کرنا ہے، اس لیے بدبخت لکھ دیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نے بدبخت لکھا ہے تب نہیں یہ نماز پڑھ رہا، نہیں 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 نہیں، اس نے نہیں پڑھنی تھی، اللہ کے علم میں تھا، اس لیے بدبخت لکھا گیا ہے۔ اب ایک دو حدیثیں اور سنا کے اپنا مضمون پورا کر دوں معذرت کے ساتھ۔
وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. گل تھوڑی جی سخت ہو گئی ہے تانوں خوش کریے تسی تے نہ خوش کر دیو نہ مینوں خوش کر دیو اللہ اکبر. میں تانوں خوش کر رہا حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نطفہ جب کئی دور گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بنتا ہے تو اس وقت جو وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے ہڈیاں شڈیاں فرشتہ بناتا ہے سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ یا ربی مخلقۃ او غیر مخلقۃ کہ یعنی اس مضغہ انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے تو پھر اس کا حمل گرا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کہتا ہے اس کو پیدا نہیں کرنا. تو اندر ہی حمل عورت کا ختم ہو جاتا ہے حمل گر جاتا ہے اور تخلیق کے دوسرے مراحل تک وہ بچہ پہنچتا نہیں. اور اگر حکم ہوتا ہے کہ یہ مخلقہ ہے یعنی پیدا ہونا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ لڑکا یا لڑکی. اللہ اکبر. اللہ جو فرماتا ہے فرشتہ وہی بناتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جناب. پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ شقی یا سعید یعنی یہ چنگا بنانا ہے یا الو دا پٹھا بنانا ہے رگڑ کے. ہاں. پھر جو اس نے ہونا ہوتا ہے اللہ وہی بتاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کا عمر کیا لکھنی ہے عمر بھی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ساری فرشتے یہ ساری چیزیں فرشتہ اللہ سے پوچھ پوچھ کر لکھتا جاتا ہے اور بناتا جاتا ہے. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کل میں ہن تواڈے منڈے نوں پوچھ رہا سی بھی بالغ کون ہوندا ہے جڑے بالغ سن انہاں نوں بھی نہیں سی پتہ. اللہ اکبر. ایڈی بھولی قوم ہے ماشاءاللہ. اللہ. کم از کم جب ایک بچہ بالغ ہوا ہے اس کو بلوغ کے احکام آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے کیونکہ اب اس نے غسل بھی کرنا ہے بہت سارے معاملات ہیں مگر پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. غسل کا طریقہ بڑی مشکل سے سمجھایا کل وضو کا طریقہ سمجھایا سمجھانا چاہیے نہیں سمجھانا چاہیے. تھوڑی مہربانی. ہن تے ساری تربیت فلماں تے ڈرامے تو ہو رہی ہے. مینوں پچھلی صدر مسجد دا صدر ایسا نالائق سی مینوں کہندا ایک فلم ویکھو پی کے. میں کہا اندر کی یہ کہندا بڑیاں ہدایت دیاں گلاں نے. میں کہا اللہ نے تے تیرے تے بھی تے تیری اس ہدایت تے بھی سانو ہدایت اللہ دے قرآن چوں ملدی ہے. اور پھر کہن لگیا کہندا ویکھی نہیں 4 مہینے بعد. میں کہا میرے گھر وچ کنجر خانے دا ماحول ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہو جہا کام کریے تے اسی بچیاں نوں بھی منہ وکھاਣ دے قابل نہیں رہ سکتے. تے میں کہا مڑ کے پوچھی بھی نہ اودے بچے میرے کول پڑھدے سن. ہن جنہاں نوں ہدایت ہی فلماں چوں لبنی ہوئے کنجر خانیاں چوں انہاں نوں کون وہ شیطان دے ہی مرید نے. ساڈی ہدایت واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے سرکار دی میٹھی زبان کافی ہے. اے ہدایت دی گل سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کا اپنا نامہ اعمال شروع نہیں ہوتا. بچہ جو نیکی کرتا ہے ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے. جنہیں ایک ایک حرف نو 8 واری رٹے لاندے نے سارا ثواب تانوں ملتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا جہا مینوں بھی ملتا ہے نہیں ملتا وہ نہ مولوی دی واری کٹی لا چھڑی ہوئے کیونکہ سارا ثواب تے تسی پیراں نوں ہی دیندے ہو. مولویاں دا کوٹا خالی ہے تو اے مولوی نو ثواب ہے انشاءاللہ بچے پڑھان دا. اور اگے سنو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی یہ فرمایا کہ نابالغ بچہ نیکی کرے تو ماں باپ کے کھاتے میں اگر نابالغ گناہ کرے تو اللہ نہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھتا ہے نہ بچے کے کھاتے میں لکھتا ہے. یہ لکھتا ہی نہیں. یہ تو مطلب یہ نہیں بھی ہونا جنہیں نابالغ بیٹھے نے ماشاءاللہ بڑیاں چوریاں شروع کر دے کیونکہ پولیس یہ گل ویکھ دی. ساڈی پولیس تے فرشتیاں نوں ہی کراس کر گئی ہے. اچھا جی آگے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہوتا ہے اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہیں. ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کرو اور اس کو طاقت پہنچاؤ. تو یہ جو بچہ بڑھتا 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 اوپر جاتا ہے یہ سائنس کا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور فرشتے یہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. اور جب یہ حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह ਤੇ ਔਖੀ निकलती है सुभान अल्लाह जब मुसलमान 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह 3 बीमारियों से इसको हिफाजत अता फरमाता है। नंबर 1 पागलपन, अल्लाह इसको इस्लाम की बरकत से नमाज कुरान ए मुसलमान दी गल कर रहे हैं ओ मुसलमान नहीं जाने यारी ਉਹਦੀ ਗੱਲ नहीं हो रही, ਇਹ मुसलमान ਦੀ ਗੱਲ हो रही है जेड़ा अल्लाह ਨੂੰ राजी रखता है 5 टाइम अल्लाह ਨਾਲ मुलाकात भी। तो जब ये 40 साल का हो जाए तो अल्लाह इसको पागलपन की बीमारी से महफूज फरमा लेता है। नंबर 2 जुज़ाम और बरस, जुज़ाम कहते हैं कोढ़ का मर्ज, बोलो कोढ़ का मर्ज, और बरस भी एक बीमारी है, अल्लाह इन तीनों बीमारियों से महफूज फरमा लेता है। और आगे सुनिए, जब ये 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह इसका हिसाब हल्का कर देता है। सुभान अल्लाह, बाकी ना बोलो 50 वाले तो बोलो। और फरमाया जब 60 साल को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ रजू की तौफीक दे देता है। वो 60.5 साल वाले भी कब्रिस्तान में ताश खेडन डे ने, इन्हां नूं 12 टहनियां भी आउंदियां ने, ये वो मिरासियां दे ड्रामे वेखणों बाद ये कोई अजीब चक्कर चल पे। और जब 70 साल की उम्र को पहुंचता है तो आसमान वाले फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला फरमाता है इसकी नेकियां लिखते जाओ और गुनाह माफ करते जाओ। और फरमाया जब 90 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है और उसको अपने अहले बैत के मामले में शिफात करने का हक दे देता है। यानी 90 साल दा बाबा जेड़ी दुआ करे औलाद पोतियां पोतियां दे बारे च अल्लाह कबूल फरमा लेता है। लिहाजा इन्हां बाबियां कोलों दुआवां लो, पलूते ना लवो, क्योंकि जिन्हां दी रब दुआ सुनदा है बददुआ भी सुनदा है। हाँ जी, इसकी शिफात कबूल फरमाता है। और 90 साल वाले का लकब ऊपर लिखा जाता है अमीनुल्लाह, अल्लाह की अमानत, अल्लाह की अमानत, और असीरुल्लाह फिल अर्द, यानी ये जमीन में अल्लाह का कैदी हो है, अल्लाह का कैदी, क्योंकि कुछ कर सकता हर सारी कुव्वत तो खत्म हो जाती है। तो बहरहाल ये नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की शान बयान फरमाई है। अल्लाह हमें मरते दम तक मुसलमान ही रहने की तौफीक अता फरमाए। अब जनाब तर्जमा मुकम्मल करें और दर्स पूरा हो गया। फरमाया कि ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक़, ये है तुम्हारा अल्लाह जो हक है, व अन्नहु युहयी मौता व अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वही जिंदा करता है मुर्दों को और वही हर चीज पर कादिर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआद इब्न जबल की रवायत है, जो ये यकीन रखे कि अल्लाह हक़्कुल मुबीन है और जो यकीन रखे कि अल्लाह क़यामत लेकर आएगा और जो यकीन रखे कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, इन 3 यकीनों की वजह से अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अन्नस्साअ व अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वही हर चीज पर कादिर है। व अन्नस्साअता आतियतुन ला रैब फीहा, और यकीनन क़यामत आने वाली है, इसमें कोई जरा भी शक नहीं। व अल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा उन मुर्दों को जो अब कब्रों में है। व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, और इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला के बारे में बगैर किसी इल्म के। पहली आयत में भी ये बयान हुआ, वहाँ नदर बिन हारिस ने बहस की थी, ये अखनस बिन शुरैक के बारे में है या ये अबू जहल के बारे में आयत नाजिल हुई, ये भी बड़ी बहसें करता था। वला हुदन, और बगैर किसी दलील के, वला किताब मुनीर, और बगैर किसी रोशन किताब के अल्लाह के बारे में हुजूर से ही झगड़ा कर रहे हैं। एक कुरैशी बदबख्त आया और वो कहने लगा कि तुहाडा अल्लाह सोने दा बने है या चांदी दा बने है। तो अचानक एक बिजली आई और उसकी गर्दन कलम होके उसके सामने पड़ी थी। अल्लाह गुस्ताखों के साथ यही मामला करता है। अच्छा जी, सानिया इतफीही, ए हुण आयत समझ लो ते सारी जिंदगी तुहाडी अखां ते दिमाग च रहनी चाहिए। सानिया इतफीही,
تکبر سے گردن مروڑے ہوئے ہے. ہائے ہائے ہائے. نہیں سمجھے ہو؟ اللہ اکبر. مکان چنگا بن جائے, اللہ اکبر. اللہ اکبر. وڈا کوٹھی چھوٹی آ جائے, کاروبار چل پوے, اللہ اکبر. تے توڑ سریا آندا ہے یا نہیں آندا؟ یہ کہہ رہے اللہ ثانی عطفہ, گردن اکڑی ہے, ہائے ہائے ہائے. اینو کسے دی خوشی نال خوشی نہیں, کبھی نہ. کسے دی غم نال پریشانی نہیں. یہ وہ ہے ثانی عطفہ جن دی گردن چ آ جائے نا سریا, اور رشتہ دار توڑن اینو کوئی پرواہ, رشتہ داری ٹوٹے کوئی پرواہ نہیں. کہندا آنا تے آؤ, جانا تے جاؤ, مینوں کسے دی پرواہ, مینوں کسے دی تھوڑ, بول دے جاؤ نا, مینوں کسے دی لوڑ. اینو کہے نا بھی تو کوٹھی تے وڈی بنا لی, ذرا قبر وڈی بنا کے وکھا نا, جتھے ہمیشہ رہنا ہی. ہائے ہائے. کپڑے تے تو بڑے قیمتی پائے نے, اسی تے مولوی ہیں کھدر والے پا کے روزانہ تواڈے سامنے رہنے ہاں. اللہ اج کل تے پیراں دے سوٹ بھی 18 ہزار دے آون ڈے نے, اللہ. اسی تے مولوی نو ماڑے جماعت دے ہاں. پر تسی یہ دسو نا کہ جس نے کپڑے قیمتی کر لیے کو کفن بھی قیمتی کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر کیا تکبر ہے, کیا غرور ہے؟ ثانی عطفہ, تکبر سے گردن مروڑے ہوئے ہیں. یہ ان کافر سرداروں کی مثال ہے. لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ بہکا دے, پھسلا دے, گمراہ کر دے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے. لہو فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن, وَعَذَابَ الْحَرِيقِ, جلانے والی آگ کا مزہ. اللہ اکبر. ساڈے اوتھے رشتہ دار نے, ہن میں شہر دا نام نہیں لینا, نہیں تے وہ پھر چونکہ میرا درس سنتے نے تے انہوں نے پتہ لگ جائے گا بھئی 400 کلومیٹر دور بہ کے ساڈی ٹھکائی کر رہے ہیں. وہ پیسہ شیسا آ گیا, کوٹھی چھوٹی بن گئی شہر میں. تو اب کیا کرتے ہیں کہ گاؤں سے کوئی رشتہ دار آ جائے, انہیں بھانڈے وکھرے رکھے ہوئے نے. اللہ. بھاویں سکا چاچا آئے, مامی آئے, پھوپھی آئے, چاچی آئے, پتر آئے, جو بھی آئے, آ لیاؤ مہمانہ دا کھانا. وہ جدو مہمانہ دا کہندے نے نا تے برتن, اب وہ بھی ساتھ کھاتے ہیں تو برتن علیحدہ آتے ہیں. تو مہمان دی مت ماری, انہوں نظر نہیں آ رہا کی کر رہے ہیں. لہذا سال 2 سال کے بعد اب کوئی بھی ان کے گھر جانے کو تیار ہے نہیں. ان کے لڑکے سے مجھے کام تھا, اس کے چاچے سے میں نے کہا یار شاہ جی چلو ذرا اندر منڈے نو کہو میرا کام ہی کرا دے. وہ میں نے کہنے لگیا پتر تو عالم بھی ہے تو ساڈا پتر بھی ہے, میں نے گولی مار دے, زہر پیا دے, میں پی لاں گا, میرا خون معاف ہے, اندر بوئے تے نہیں جانا. وہ میں کہ خدا دا خوف کر, بھتیجا تیرا بھائی تیرا فوت ہو گیا یار, بھانڈے ہی بکرے نے, اسی اتنے یہودی بن کے جانے ہیں, عیسائی بن کے جانے ہیں. اور کرونا دے دنوں تے جیڑا سلام لیندا سی وہ کہندا سی بس ہو گیا. کرونا نے تو مسیطاں نمازیاں نو وکھرے کر چھڈیا. 3.5 فٹ صفا چکو, تھلو کرونا نکل آنا جی, چلو جی چک دیتیاں. تھانے وچ کدے نکلے کسے جج دی کرسی دے تھلو نکلیا ہوئے تے اوتھے آرمی چیف نہیں گیا, چیف کی GHQ چ کسے بھی کینٹ وچ کرونا گیا, وہ صرف ادھر مسیطاں تے مدرسیاں چ رہیا ہے تے دکاناں شکاناں تے ماڑیاں تھلے رہیا ہے. افغانستان کسے ایک صوبے شہر چ بھی وڑیا کیونکہ وہ کہندے سی بھی طالبان نے موڈے تے بندوق رکھی ہے. وہ کسے دی سنتے افغانی طالبان دی گل کر رہے ہیں. پاکستانی طالبان پکے رجسٹرڈ شیطان نے. اللہ انہاں دے شر تو ملک نو محفوظ فرمائے اور ملکی ادارے نو بھی محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.